الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات عزیزان محترم، دعا گو ہوں کہ رب العزت تمام مومنین اور مومنات کو حفظ و امان میں رکھے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں، خاص طور پر کمال رضوی صاحب، عظیم سیانی صاحب، ہاشم جعفری صاحب اور قمر صاحب اور وہ حضرات جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، توسل سے محمد و آل محمد کے پروردگار عالم ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ فرش عزا بڑا محترم ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر جب آپ بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان میں اس کو پکارتے ہیں، وہ سریع الرضا بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے، اس لیے کہ وہی تو ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ہماری گفتگو مسلسل ہے کہ ہر شے اپنے ساتھ دو جنبے لے کر معرض وجود میں آئی ہے۔ ایک حصہ، ایک جنبہ ایک طرف ظاہر ہے اور دوسری طرف باطن ہے۔ ظاہر جو نظر آتا ہے، باطن جو نظر تو نہیں آتا لیکن ظاہر کی حرکات کا ضامن ہوتا ہے۔ ظاہر جس کی ابتدا بھی، جس کی انتہا بھی، جو کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ باطن جس کی ابتدا کا علم بھی نہیں ہے، جس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ ظاہر جو کبھی کبھی ہو، باطن جو ہر وقت ہو۔ آپ کا جسم ظاہر ہے
آپ کبھی کھانا کھاتے ہیں، ہر وقت کھانا نہیں کھاتے. آپ کبھی چلتے ہیں، ہر وقت نہیں چلتے. آپ کبھی سو بھی جاتے ہیں، ہر وقت نہیں سوتے. لیکن آپ کا باطن، آپ کی روح، آپ کی بیداری کے وقت بھی متحرک رہتی ہے اور نیند کے وقت بھی متحرک رہتی ہے. اس کو باطن کہتے ہیں. آپ متوجہ ہو گئے، میں چوتھی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. تو ہر شے کا ایک باطن ہے نا. بلب روشن ہوا، الیکٹریکل وائر میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، یہ باطن ہے نا. انسان مخلوق ہے، اس کی روح باطن ہے نا. ایک چھوٹا سا سیڈ ہے، اس میں شجر چھپا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ باطن ہے. لیکن کیا وہ باطن ہر صورت میں ظاہر بن جاتا ہے؟ بھائی واہ واہ واہ، بھائی مٹی خدا کی قسم، واہ واہ واہ، بھائی کہاں لے آئے؟ بھائی بیج لیجئے، ہاتھ پہ رکھیے، پانی کے چھینٹے دیجئے، کیا ظاہر ہوگا؟ صندوق میں مقفل کر دیجئے، لاک کر دیجئے، کیا شجر بن جائے گا؟ نہیں نا. لیکن جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا، یعنی زمین جب یہ وہاں پہنچا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ نمو پاتے ہوئے اپنی قوت کا اظہار کرے گا. یہی مثال اس قرآن مجید کی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، 4 لفظ ہیں. ان 4 حروف میں قدرت نے پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. جس طرح بیج ہر جگہ شجر نہیں بنتا، یہ کائنات کا راز بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ان سینوں میں قرآن کو نہ دیکھو جن سینوں کے لیے قدرت نے اسے مخصوص کر دیا ہے. لیکن گفتگو تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ہم نے کہا الیکٹرک کرنٹ باطن، ہم نے کہا انسان کی روح باطن. یہ انسان مخلوق ہے نا، یہ کرنٹ خالق تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا یہاں باطن ہے. اب آیت پڑھ رہا ہوں. هو الاول والآخر، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. وہ تو خالق ہے نا. تو باطن ہونا کس کی صفت ہے؟ آپ آج تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ذرا سی بھائی، باطن اللہ ہے نا، خالق. وہ کہہ رہا ہے میں باطن ہوں، تو باطن ہونا کس کی صفت ہے؟ خالق کی. انسانی روح تو مخلوق ہے نا، یہ الیکٹریسٹی مخلوق ہے نا. اب خالق کی صفت مخلوق میں آ گئی. واہ واہ واہ، کیا دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرک تو نہیں ہوا نا، بدعت تو نہیں ہوئی نا، کفر تو نہیں ہوا نا. بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ باطن حقیقی ہے، یہ باطن اعتباری ہے. ہر شے میں وہ ہے نا، ہر شے میں خالق چھپا ہے نا، ہر ذرے میں اس کی شان ہے نا. کسی نے کبھی اس کو شرک نہیں کہا، بلکہ کہنے لگے یہ وحدت الوجود ہے، کہ وجود ایک ہو گیا ہے. صفت خالق کی ہے، آئی مخلوق میں ہے. عزیزو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خالق تو ہر جگہ موجود ہے. خالق کو ماننے پر تنازعہ نہیں تھا، خالق کو پانے پر تنازعہ ہے.
میں پھر کہہ رہا ہوں، خالق کو سب نے مانا تھا۔ اہل اسلام اگر یہ سمجھیں کہ فقط ہم ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں تو یہ فکر درست نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کس نے کیا تھا؟ نماز پڑھنے والے نے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ خالق ملے گا کیسے؟ بھائی واہ، کس کے ذریعے ملے گا، کہاں ہے، ذریعہ کیا ہے؟ بھائی واہ 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 واہ۔ لیکن خالق کی صفات کا ایک تصور انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہا۔ کیا کسی جانور سے فائدہ ہوا؟ ہاں تو اس کو مان لیا، اس کو مان لیا۔ ایسے بات بنے گی، کسی جانور سے فائدہ ہوا کا یہ خدا ہے۔ تصور کیا ہے ذہن میں؟ خالق وہ ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے۔ گہرے سمندر کو دیکھا کہ انسان اس میں غرق ہو سکتا تھا، کہنے لگے یہ خدا ہے۔ جانتے تھے، یعنی ذہن میں تصور یہ تھا خالق وہ ہے جو مار بھی سکتا ہے۔ کبھی بلند پہاڑ کو دیکھا، کہا یہ خدا ہوگا اس لیے کہ یہ بلند ہے۔ یعنی تصور یہ تھا کہ جو خالق ہو وہ بلند بھی ہو، عطا کرنے والا بھی ہو، زندگی دینے والا بھی ہو، موت دینے والا بھی ہو۔ لیکن تصور میں کمی یہ تھی کہ کہیں خالق صرف عطا کر رہا تھا، کہیں خالق صرف موت دے رہا تھا، کہیں خالق صرف بلندی کا اعلان کر رہا تھا۔ اسلام نے کہا خالق وہ ہے جو عطا بھی کرتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ تو اگر خالق کو کسی ذریعے سے تلاش کرنا ہے تو ذریعہ وہ تلاش کرو جو کسی مردہ کو ٹھوکر مارے تو زندگی مل جائے، زندہ کو مردہ سمجھ کر اگر کھڑا ہو جائے تو زندہ مردہ ہو جائے، بے اولاد آ کر دو اولاد مانگے تو اس کو بیٹے عطا کر دے۔ جو مجمع صفات ہو، ورنہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ ہے، اس سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اگر اس سے مسلمان ہوتا ہے تو پھر کافر کون ہے؟ اور انشاءاللہ یہ آج اور کل کی گفتگو میں آپ کو عرض کروں گا کافر ہوتا کون ہے۔ کافر مشرک اللہ کو نہ ماننے سے نہیں ہوتا۔ آپ تیار ہیں دوسرا جملہ کو؟ اللہ کو نہ ماننے سے نہیں ہوتا، اللہ والوں کو نہ ماننے سے ہوتا ہے۔ جناب ابلیس کو دیکھ لیا۔ دیکھیں اب میں آیتیں پڑھوں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ہر شے، سورہ بقرہ ہے، جو زمین میں ہے یہ آسمان میں ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ مفتی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ہر شے عبادت کرتی ہے، ہر شے عبادت کرتی ہے۔ ولنگلی کرے، ان ولنگلی کرے، نوئنگلی کرے، ان نوئنگلی کرے، جبر کے ساتھ کرے، اختیار کے ساتھ کرے، عبادت کرتی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ سورہ بقرہ ہے۔ آؤ سورہ اسراء میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر وہ چیز جس کو تم چیز کہتے ہو وہ اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اچھا تسبیح پڑھتی ہے، اس کو مانتی ہے تو تسبیح پڑھتی ہے نا۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا، خطبہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ جب پتھر ان کے ہاتھ پر آتے تھے
تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے تھے، نبوت کی گواہی دینے لگتے تھے. اس کو یہ معجزہ کہتے ہیں. یہ کوئی معجزہ ہے؟ قرآن نے کہا ہے سنگریزے عبادت کرتے ہیں. معجزہ یہ نہیں ہے کہ سنگریزے دست محمد پر آ کر تسبیح پروردگار کر رہے تھے. نہیں، قرآن نے کہا تھا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. معجزہ محمد یہ ہے کہ اس نے تم کو اس قابل بنا دیا کہ پتھروں کی تسبیح سن سکو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دیکھیے کسی خاص سمت میں لے جانے کے لیے آیت پڑھی ہے اور دوسری آیت پڑھنا. وَالطَّيْرُ، یہ سورہ نور ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ، لفظ بھی قدرت نے کیا استعمال کیا. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. یہ پرندے جو اڑتے ہیں نا، یہ بھی صلاۃ کا علم رکھتے ہیں. اب اگر اس جملے کو آپ سمجھ سکیں تو ایک بات کہتا ہوں، نماز کا نہیں، صلاۃ کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے توضیح المسائل نہیں پڑھی ہے. ان پرندوں کے گھونسلوں میں تحفۃ العوام نہیں ہوتی ہے. کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، یہ اپنی صلاۃ سے واقف ہیں، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہیں. سورہ لقمان، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان کافروں سے یہ پوچھو، کن کی بات کر رہا ہے قرآن؟ جو بت پرستی کرتے ہیں. ان سے پوچھو کون ہے زمین و آسمان کا بنانے والا، یہ کہیں گے اللہ. تو بات سمجھ رہے نا؟ اب جب وہ یہ مان رہے ہیں اللہ بنانے والا ہے، پھر قرآن کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ایک بات کہہ دوں، خدا کو مان کر بھی کافر کافر رہ سکتا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہہ رہا ہے قرآن، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے پوچھو کون ہے پانی برسانے والا، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون ہے پیدا کرنے والا، یہ کہیں گے اللہ. اب ایک بات یہاں رک کے کہہ رہا ہوں، میں نے پتھروں چیزوں کی بات اس لیے کی کہ صرف یہ زیرو نہیں، ہر وہ شے جس کو وجود ملا ہے وہ اس کی تسبیح کرتی ہے. بہت خوبصورت تشریح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا صاحب. سورج بھی اس کی عبادت کرتا ہے، چاند بھی اس کو سجدے کرتا ہے، ستارے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں. سب سجدہ کر رہے ہیں، سب تسبیح پڑھ رہے ہیں، سب عبادت کر رہے ہیں. کیا چاند کی عبادت ستاروں جیسی ہے؟ نہیں. کیا سورج کی عبادت پتھروں جیسی ہے؟ کیا پتھروں کی عبادت پرندوں جیسی ہے؟ سب کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے نا. ان میں سے کبھی کسی نے کسی کی عبادت کو باطل کہا؟ اصول فطرہ سمجھ میں آیا؟ بھائی تعلیم یہ ہے اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرو، دوسرے کی عبادتوں پر فتوے نہ لگاؤ. عبادت کرو. یہ عبادت کر رہے ہیں، اچھا یہ عبادت کر رہے ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے قدرت نے کہا ہم انسان کو بنائیں گے. پروردگار کیوں بنائے گا؟ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم اس لیے بنائیں گے کہ یہ ہماری عبادت کریں. پروردگار یہ عبادت کرنے والے کم تھے؟ تو اس انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ دیکھو میں انسان کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ انسان میری صفات کا مظہر ہوگا.
ابھی میں نے کسی خاص انسان کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے. وہ میری صفات کا مظہر ہوگا، یہ میری صفات کے مظہر نہیں ہے. بھائی واہ، آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیسے ہوگا مظہر. بھائی واہ واہ. اب تیار ہیں؟ بات مشکل تو نہیں کر رہا نا میں زیادہ. بسم اللہ بسم اللہ. تو بھائی پروردگار یہ کیسے کا دیکھ، میں ہوں سمیع، میں ہوں بصیر. آیت پڑھوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، معراج نہیں پڑھنی مجھے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. سورہ دہر دوسری آیت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. دیکھو بھول نہ جانا، خالق کی صفت انسان میں آ رہی ہے. کسی مفسر نے کفر نہیں کہا. بدعت تو نہیں ہے نا. یہ سمیع بھی، یہ بصیر بھی. اور ایک بات کہوں، یہ انسان ہے اس کائنات میں انسان اصغر. میں زیادہ بار نہیں ڈالوں گا آپ کے ذہنوں پر. انسان ہے انسان صغیر، انسان اصغر. یہ کائنات ہے انسان اکبر. اور اگر موقع ملا نتیجہ نکالتے ہوئے کچھ بات کروں گا، زیادہ نہیں، زیادہ بار بھی آپ کے ذہنوں پر نہ ہو. تو ہوا کیا کہ جب تک اس انسان صغیر میں کائنات کی پوری صفات نہ آ جائیں، یہ کائنات مکمل نہیں ہوتی. یہ کائنات مکمل نہیں ہوتی جب تک پوری صفات اس کی اس کائنات میں نہ. فرق یہ کہ باقی ہر مخلوق میں ایک صفت ہے جو دوسری مخلوقات میں الگ الگ ہے، انسان میں سب ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، تو کیا ہو رہا ہے دیکھیے، میرے ساتھ رہیے گا. میں پھر کہہ دیتا ہوں، خالق کی ہر صفت جب تک نہ آ جائے کائنات میں، کائنات مکمل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے اسی کے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر سمجھ لیجیے، وہ سمیع انسان سمیع، وہ بصیر انسان بصیر، وہ علیم. انسانوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے نا. کوئی کمپیوٹر کا علم رکھتا ہے، کوئی سائنس کا علم رکھتا ہے، کوئی فلسفے کا علم رکھتا ہے. جتنی جس کی توفیق ہے اتنا علم اس کے پاس ہوتا ہے. وہ جمیل ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال. انسانوں میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے نا. پروردگار عالم حکیم ہے، انسانوں میں بھی عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا. بہت ہے بھائی، حسب توفیق ہوتے، جتنی توفیق ہے ان کو. یعنی عین حکیم نہیں ہوتے، عین حکمت نہیں ہوتے، لیکن حکمت ہوتی ہے، جمال ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، بصارت ہوتی ہے. خالق کی ایک ایک صفت مخلوق میں آئے گی، کائنات مکمل ہوتی جائے گی. تو ایک بات کہہ رہا ہوں، خالق کی ایک صفت ہے غائب ہونا. اب جب تک مخلوقات میں ایک غائب نہ ہو، اب یاد رکھنا، غائب امام پر ایمان ہمارا عقیدہ نہیں، کائنات کی ضرورت ہے. مانا آپ کو سلامت جزاک اللہ
بات واضح ہوئی نا؟ اچھا اللہ کی ایک صفت اور بھی ہے، اللہ متکبر ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے نا، کوئی ہو بھی تو نہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں۔ اللہ اس شر سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہے متکبر، اس کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں کہ وہ تکبر کا دعویٰ کرے، بس ایک ہی نے کیا تھا، لانتی ہو گیا، فرشتہ تھا۔ اچھا دیکھیے کتنی بڑی بات ہوگی جس کے لیے اس نے فرشتگی کو کھونا گوارا کر لیا۔ اچھا تو وہ متکبر بھی ہے۔ کائنات مکمل ہوگی جب اس کی صفت مخلوقات میں آ جائے۔ تکبر سے اس نے تم کو منع کر دیا، اب کائنات تو نامکمل ہے نا، تو کوئی متکبر تلاش کرو، ایسا متکبر تکبر بھی ہو اور اس کو پسند بھی آئے، ایسا تکبر ہو۔ کیا چگلا ہے، یاد آیا کچھ آپ کو؟ اکثر تو پہنچ گئے، مولا عمر کا سر کاٹ کے چلے۔ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ علی کیسی تکبرانہ چال سے آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ کو دوسروں میں پسند نہیں، لیکن علی تکمیل مظہر صفات پروردگار ہے۔ بے شک نعرہ حیدری، یا علی مولا شاہ میرے مولا، مولا سلامت رکھے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن اصل بات تو اب ہے، ظاہر اور باطن اس کی صفت ہے نا، تو دنیا میں بھی تو کوئی ظاہر دکھاؤ، دنیا میں بھی کوئی باطن دکھاؤ۔ ٹھہریے، اچھا گاڑی آپ کے لیے ہے یا آپ گاڑی کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے گاڑی ہے، چونکہ آپ کے لیے ہے، آپ کی مرضی سے گاڑی اس طرف جاتی ہے جہاں آپ چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرف جاتے ہیں جس طرف گاڑی چاہتی ہے۔ کیوں؟ گاڑی آپ کے لیے ہے۔ کسی کو اعتراض ہو تبھی بتائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے اس کی مرضی سے چلتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا دلیل ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نے آواز دی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان تیرے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ ان کے ہوتے ہوئے انسان کو کیوں بنا رہا تھا؟ یعنی سورج تیرے لیے ہے، چاند تیرے لیے ہے، فضا تیرے لیے ہے،